بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُتِلَ الْمُكَاتَبُ عَمْدًا أَوْ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا الْمَوْلَى فَلَهُ الْقِصَاصُ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً وَإِنْ تَرَكَ وَفَاءً وَوَارِثُهُ غَيْرُ الْمَوْلَى فَلَا قِصَاصَ لَهُمْ وَإِنِ اجْتَمَعُوا مَعَ الْمَوْلَى۔ اور جب مکاتب غلام کو جان بوجھ کر قتل کر دیا گیا اور اس کا آقا کے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے تو اس کو قصاص ہوگا اگر اس نے مال نہیں چھوڑا، اور اگر اس نے مال چھوڑا اور اس کا وارث آقا کے علاوہ ہے تو ان کو قصاص نہیں ہوگا اگرچہ وہ لوگ آقا کے ساتھ جمع ہو جائیں۔ عبارت کو سمجھنے سے پہلے قتل کرنے کے بعد مکاتب کی چند صورتیں بنتی ہیں، وہ صورتیں ذہن میں آ جائے گی، اس کے بعد عبارت بآسانی سمجھ میں آ جائے گی۔ مکاتب غلام کے قتل کے بعد اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، جان بوجھ کر کے مکاتب غلام کو قتل کیا گیا اور اس مقتول مکاتب غلام نے اپنے پیچھے صرف آقا کو چھوڑا اور بدل کتابت چھوڑا، یعنی اتنا مال چھوڑا جو بدل کتابت ہو سکے۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس غلام سے آقا نے یہ کہا ہو کہ تم اتنا مال مجھے لا کر کے دو پھر تم آزاد ہو جاؤ گے، تو اس مکاتب کو جان بوجھ کر کسی نے قتل کر دیا اور اس مقتول مکاتب غلام نے اپنے پیچھے آقا چھوڑا اور بدل کتابت چھوڑا، یعنی اتنا مال چھوڑا جو کتابت کا بدل بن سکے۔ یہ ایک صورت۔ تو پہلی صورت، اس مقتول مکاتب غلام نے اپنے پیچھے آقا چھوڑا اور بدل کتابت چھوڑا۔ دوسری صورت، اس مقتول مکاتب نے آقا اور ایک وارث چھوڑا لیکن مال نہیں چھوڑا۔ آقا چھوڑا اور آقا کے علاوہ ایک اور وارث چھوڑا لیکن بدل کتابت اس کے پاس نہیں ہے۔ 2 صورت۔ تیسری صورت، مقتول مکاتب غلام کے پیچھے صرف اس کا آقا ہے، نہ مال ہے نہ آقا کے علاوہ اور کوئی وارث ہے۔ 3 صورت۔ چوتھی صورت، آقا کے علاوہ اس کا وارث بھی ہے اور اس کے پاس مال بھی ہے۔ یہ 4 صورتیں ہو گئی۔ پہلی صورت جس میں مقتول مکاتب غلام نے اپنے پیچھے آقا چھوڑا تھا اور مال بدل کتابت مال بھی چھوڑا تھا، اس صورت میں قصاص کا حق حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں حضرات شیخین اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ، ان دونوں حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں آقا کو قصاص کا حق حاصل ہوگا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ آقا کو قصاص کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ شیخین کیوں کہتے ہیں کہ قصاص کا حق حاصل ہوگا؟ اس لیے کہ جب وہ مکاتب غلام مرا ہے، قتل کیا گیا ہے اور قتل کرنے کے بعد بدل کتابت چھوڑا ہے، تو اس کی 2 صورت ہے۔ اس مال کو بدل کتابت مان کر اس غلام کو آزاد قرار دیا جائے، یا اس مال کو بدل کتابت نہ قرار دیا جائے اور یوں سمجھا جائے کہ غلام آقا کی ملک میں ہی مرا ہے۔ تو اگر اس کو بدل کتابت مان کر غلام کو آزاد تصور کیا جائے اور یوں سمجھا جائے کہ غلام آزاد ہو کر کے مرا ہے، تو اس صورت میں چونکہ اس کا کوئی وارث ہے نہیں، اور ایسا غلام جس کا کوئی وارث نہ ہو، اس کا وارث اس کا آقا آزاد کردہ مولا ہوتا ہے، لہٰذا اس صورت میں قصاص کا وارث کون بنے گا؟ آقا بنے گا۔ اور اگر اس مال کو بدل کتابت تصور نہ کیا جائے، مکاتب کو غلام ہی تصور کیا جائے، تو اس صورت میں یہ آقا کا مملوک ہوگا، اور اگر کسی شخص کے مملوک کو غلام کو قتل کر دیا گیا تو آقا کو حق قصاص پہنچتا ہے۔ تو قصاص کا یہ دونوں میں سے کوئی ایک سبب ہوگا، اور دونوں صورتوں میں قصاص کا حق آقا کو پہنچتا ہے، اس لیے حضرات شیخین کہتے ہیں کہ قصاص کا حق آقا کو حاصل ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ اتنی بات ہوگی کہ قصاص کا سبب مختلف ہو گیا، ایک سے زائد ہو گیا، اتنا ہی ہوگا نا، لیکن دونوں صورتوں میں قصاص کا حق آقا ہی کو حاصل ہوتا ہے، لہذا قصاص کا حق حاصل ہوگا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب قصاص کا سبب مختلف ہو گیا تو قصاص کے سبب میں شبہ پیدا ہو گیا، اور شبہ سے قصاص ساقط، اس لیے قصاص ساقط ہو جائے گا۔ تو پہلی صورت جس میں مقتول مکاتب غلام نے اپنے پیچھے صرف آقا چھوڑا اور بدل کتابت چھوڑا، اس صورت میں شیخین کے نزدیک آقا کو قصاص ہوگا، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آقا کو قصاص نہیں ہوگا۔ دوسری صورت ہے جس میں مقتول مکاتب غلام نے اپنے پیچھے آقا چھوڑا ہے
اور آقا کے علاوہ ایک اور وارث چھوڑا ہے، مثلا اس کا باپ ہے یا اور کوئی اس کا وارث موجود ہے، لیکن بدلے کتابت نہیں چھوڑا ہے، اتنا مال نہیں چھوڑا جس کو کتابت کا بدل قرار دیا جا سکے، اس صورت میں بالاتفاق آقا کو حق قصاص حاصل ہوگا۔ یہ دونوں صورتیں کتاب میں نہیں ہیں، اگلی دو صورتیں ہیں وہ دونوں کتاب میں ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مقتول مکاتب غلام اپنے پیچھے صرف آقا چھوڑا ہے، آقا کے علاوہ نہ کوئی دوسرا وارث ہے اور نہ اس کے پاس مال ہے۔ وَإِذَا قُتِلَ الْمُكَاتَبُ عَمْدًا وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا الْمَوْلَىٰ، آقا کے علاوہ کوئی وارث بھی نہیں ہے، إِن لَمْ يَتْرُكْ وَفَانٍ، اور مال بھی نہیں ہے۔ تو یہ تیسری صورت یہاں پہ لکھی ہے۔ اس تیسری صورت کے اندر بالاتفاق حق قصاص آقا کو حاصل ہوگا، اس لیے کہ جب وارث نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چونکہ اس کے پاس مال نہیں، اور جب مال نہیں تو یہ آقا کا مملوک، اور جب کسی کے غلام کو اگر عمدن قتل کر دیا جائے تو اس کے آقا کو حق قصاص حاصل ہوتا ہے۔ تو اس تیسری صورت میں جو کتاب میں مذکور ہے اور اس سے پہلے والی دوسری صورت میں جو کتاب میں نہیں ہے، ان دونوں صورتوں میں بالاتفاق قصاص کا حق آقا کو حاصل ہوگا۔ چوتھی صورت ہے کہ اس مقتول مکاتب غلام نے اپنے پیچھے مال بھی چھوڑا ہے اور آقا کے ساتھ دوسرا وارث بھی چھوڑا ہے، اس میں بالاتفاق قصاص کسی کو نہیں ہوگا، نہ آقا کو ہوگا اور نہ ورثہ کو ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قصاص کا حق کس کو حاصل ہوگا؟ جب بدل کتابت چھوڑا ہے تو کیا اس مال کو بدل کتابت تصور کر کے آزاد متصور کیا جائے اور آزاد متصور ہو؟ اس صورت میں حق قصاص ورثہ کو حاصل ہوگا، اور اگر اس مال کو بدل کتابت قرار نہ دیا جائے تو اس صورت میں وہ غلام آقا کا مملوک ہوگا اور حق قصاص آقا کو حاصل ہوگا۔ یہ کون سا پہلو اختیار کیا جائے، اس کو غلام سمجھا جائے یا آزاد سمجھا جائے؟ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ اس کو آزاد سمجھا جائے یا غلام سمجھا جائے، لہٰذا اختلاف صحابہ کی بنیاد پر اس میں شبہ پیدا ہو گیا، اور شبہ سے ادنا سا شبہ اگر ہوتا ہے تو قصاص، چونکہ بہت بڑی سزا ہے نا، بہت بڑی سزا کے لیے جرم بھی بالکل واضح ہونا چاہیے، چونکہ اختلاف صحابہ کی وجہ سے شبہ پیدا ہو گیا اور شبہ سے قصاص ساقط، اس لیے بالاتفاق قصاص اس صورت میں ساقط ہو جائے گا، گرچہ اس کے اولیاء آقا کے ساتھ جمع ہو جائیں، پھر بھی قصاص کا حق کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ دیکھیے، اور جب مکاتب کو جان بوجھ کر قتل کر دیا گیا، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا الْمَوْلَىٰ، اور اس کا آقا کے علاوہ کوئی دوسرا وارث بھی نہیں ہے، فَلَهُ الْقِصَاص، تو اس آقا کو قصاص ہوگا، آقا کو حق قصاص حاصل ہوگا اگر اس نے مال نہیں چھوڑا ہے، اس لیے کہ مال نہیں چھوڑا ہے تو وہ آقا کا مملوک، اور جب اس کا مملوک کسی کے غلام کو کوئی قتل کر دے جان بوجھ کر تو آقا کو حق قصاص پہنچتا ہے۔ وَإِن تَرَكَ وَفَاءً، اور اگر اس نے مال چھوڑا ہے، وَوَارِثُهُ غَيْرُ الْمَوْلَىٰ، اور اس کا وارث آقا کے علاوہ ہے، تو مال بھی چھوڑا اور آقا کے علاوہ وارث بھی چھوڑا، فَلَا قِصَاصَ لَهُمْ، تو ان کے لیے قصاص نہیں ہوگا، ان میں سے کسی کے لیے قصاص نہیں ہوگا۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا مَعَ الْمَوْلَىٰ، اگرچہ وہ لوگ آقا کے ساتھ جمع ہو جائے۔ وَإِذَا قُتِلَ عَبْدُ الرَّهْنِ وَإِذَا قُتِلَ عَبْدُ الرَّهْنِ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ حَتَّى يَجْتَمِعَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ، اور جب رہن کے غلام کو قتل کر دیا گیا تو قصاص واجب نہیں ہوگا یہاں تک کہ راہن اور مرتہن دونوں جمع ہو جائے۔ ایک شخص نے کسی آدمی سے مثلا قرض لیا اور قرض کے بدلے اپنا غلام رہن پہ رکھ دیا، پھر مرتہن کے پاس اس عبد مرہون غلام کو کسی نے عمدن قتل کر دیا گیا تو قصاص واجب ہوگا۔ البتہ قصاص جب وصول کیا جائے گا تو اس مجلس قضا اور مجلس قصاص کے اندر راہن اور مرتہن دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے۔ تنہا کوئی ایک قصاص کو وصول نہیں کر سکتا ہے، نہ راہن اور نہ مرتہن۔ مرتہن اس لیے تنہا قصاص وصول نہیں کر سکتا ہے کہ غلام کا وہ مالک نہیں ہے، غلام کا مالک راہن ہے، جب مالک نہیں تو تنہا قصاص کو وصول نہیں کر سکتا ہے، اور راہن خود بھی مالک ہونے کے باوجود تنہا قصاص اس لیے وصول نہیں کر سکتا ہے کہ مالک تو ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس غلام کے ساتھ مرتہن کا حق متعلق ہے، لہذا جب تک دونوں جمع نہ ہو جائے، دونوں متفق نہ ہو جائے، اس وقت تک قصاص واجب نہیں ہوگا۔ اور جب رہن کے غلام کو قتل کر دیا گیا تو قصاص واجب نہیں ہوگا یہاں تک کہ راہن اور مرتہن دونوں جمع ہو جائے۔
ومن جرح رجلا عمدا فلم یزل صاحب فراش حتی مات فعلیہ القصاص، اور کسی نے کسی شخص کو زخم لگا دیا جان بوجھ کر، پھر وہ برابر صاحب فراش رہا حتی مات، یہاں تک کہ مر گیا، فعلیہ القصاص، تو اس پر قصاص واجب ہوگا۔ زید نے بکر کو زخم لگا دیا، جان بوجھ کر کے زخم لگایا، اور اس زخم کا اثر یہ ہوا کہ زخم کے بعد سے ہی وہ بستر پر پڑ گیا، صاحب فراش رہا، چند دنوں بیمار رہا، اور چند دنوں بیمار رہ کر وہ پھر مر گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس جارح پر، زخم لگانے والے پر قصاص واجب ہوگا، اس لیے کہ بظاہر اس کی موت کا سبب زخم ہے، اور زخم پایا گیا ہے اس قاطع اور جارح کی طرف سے، لہٰذا قتل کا سبب بھی وہی بنا، اور اس زخم کے علاوہ بظاہر کوئی ایسی وجہ اور ایسا کوئی سبب بھی نہیں ہے جو قصاص کو ساقط کرتے، لہٰذا وہ قاطع اور زخم لگانے والا قاتل ٹھہرا، اور جب وہ قاتل ٹھہرا تو قاتل پر قصاص، اس لیے اس سے قصاص لیا جائے گا، اس پر قصاص واجب ہوگا۔ اور کسی نے کسی شخص کو جان بوجھ کر کے زخم لگا دیا، پھر وہ برابر صاحب فراش رہا یہاں تک کہ مر گیا، تو اس پر قصاص واجب ہوگا۔ ومن قطع ید رجل عمدا من المفصل قطعت یدہ وکذلک الرجل ومارن الانف والاذن، اور کسی نے کسی شخص کا ہاتھ کاٹ دیا جان بوجھ کر جوڑ سے، تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اسی طرح پاؤں، ناک کا بانسا اور کان۔ جوڑ سے جہاں سے ہڈی جڑتی ہے، دو ہڈیاں آپس میں جڑتی ہے، اس کو مفصل کہتے ہیں، اور رجل پاؤں جانتے ہیں، مارن الانف ناک کا بانسا، ناک کا جو نرم حصہ ہے اس کو مارن الانف کہتے ہیں، اذن کان کو کہتے ہیں۔ کسی شخص نے اگر کسی شخص کا ہاتھ کاٹ دیا ہے جوڑ سے، یہاں سے یا پھر کوہنی سے، جوڑ سے کاٹا ہے جہاں سے قاطع کا، ہاتھ کاٹنے والے کا بھی ہاتھ کاٹا جا سکے، تو ایسی صورت میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ اعضاء اور ہر وہ اطراف جس میں قاطع اور مقطوع کے درمیان مساوات اور مماثلت ممکن ہو، اس میں قصاص لیا جائے گا، اور جس میں مساوات اور مماثلت ممکن نہ ہو اس میں قصاص نہیں بلکہ دیت واجب ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے دوسرے آدمی کا ہاتھ کوہنی سے کاٹ دیا، توڑ دیا، زخم بالکل جوڑ پر سے، تو اب اس کا ہاتھ جوڑ پر سے کاٹنا ممکن ہے، لہٰذا آسانی سے اس کا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے، مساوات ممکن ہے۔ لیکن اگر بیچ کلائی سے کاٹ دیا ہے، بیچ کلائی سے ہڈی ہے، اور ہڈی پر بالکل جس طرح قاطع نے مقطوع کا ہاتھ کاٹا ہے اسی انداز سے کاٹنا بظاہر ممکن نہیں ہے، لہٰذا جہاں پر مماثلت اور مساوات ممکن نہیں ہوگی پھر وہاں پر قصاص نہیں بلکہ دیت واجب ہوگی۔ چنانچہ اگر کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جوڑ سے تو یہاں پر مساوات ممکن ہے، لہٰذا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے پاؤں کاٹ دیا جوڑ پر سے جہاں سے قاطع کا بھی پاؤں بآسانی بالکل برابر کاٹا جا سکتا ہے تو اس کا پاؤں کاٹ دیا جائے گا۔ ناک کا بانسا کاٹ دیا ہے اس نے مقطوع کا، تو قاطع کے ناک کا بھی بانسا کاٹا جائے گا۔ اسی طرح اگر کان کاٹ دیا ہے تو اس سے پھر قصاص لیا جائے گا۔ تو ہر وہ اطراف اور ہر وہ اعضاء جس میں قاطع اور مقطوع کے درمیان مساوات اور مماثلت ممکن ہو وہاں پر قصاص لیا جائے گا، اور جہاں پر مساوات اور مماثلت ممکن نہ ہو وہاں پر قصاص نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ قصاص نام ہے بدلے کا، اور بدلے میں آپ اتنا ہی زخم پہنچا سکتے ہیں جتنا اس نے زخم پہنچایا ہے، اس سے زائد آپ نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور جہاں پر مساوات ممکن نہیں وہاں پر زیادتی کا امکان ہے، اس لیے جہاں پر مساوات اور مماثلت نہ ہو سکتی ہو وہاں پر قصاص نہیں بلکہ دیت واجب ہوگی۔ دیت کتنی واجب ہوگی آگے ہے کتاب الدیات، اس میں اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اور کسی نے کسی شخص کا ہاتھ جان بوجھ کر کاٹ دیا جوڑ سے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اسی طرح پاؤں، ناک کا بانسا اور کان۔ ومن ضرب عین رجل فقلعها فلا قصاص علیہ فإن كانت قائمة وذهب ضوءها فعليه القصاص تحمى له المرآة ويجعل على وجهه رطب وتقابل عينه بالمرآة حتى يذهب ضوءها۔ اور کسی نے کسی شخص کی آنکھ پر مارا، فقلعها پھر اسے نکال دیا، فلا قصاص علیہ تو اس پر قصاص واجب نہیں ہوگا، اور اگر آنکھ باقی ہے اور اس کی روشنی چلی گئی ہے تو اس پر قصاص واجب ہوگا۔ آئینہ کو گرم کیا جائے گا اور اس کے چہرے پر گیلی روئی رکھی جائے گی، اور آئینہ کو اس کے آنکھ کے مقابل کیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے۔
کسی شخص نے دوسرے شخص کی آنکھ پر مارا اور اس طرح مارا کہ اس کی آنکھ باہر نکل گئی، تو ایسی صورت میں قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ جس طرح قاطع نے جارح نے زخم لگایا ہے اور آنکھ کو نکال دیا ہے، اسی انداز سے اتنے ہی زخم کے ساتھ آنکھ کو نکالنا بظاہر ممکن نہیں ہے، لہذا مساوات اور مماثلت کے نہ ہونے کی وجہ سے قصاص نہیں ہوگا، البتہ اس کی دیت واجب ہوگی۔ دیت کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اور اگر مارا اس طرح ہے کہ آنکھ تو اپنی جگہ پر صحیح سالم ہے، یعنی آنکھ اپنی جگہ پر باقی ہے لیکن آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی ہے، تو یہاں پر چونکہ صرف آنکھ کی روشنی ختم ہوئی ہے تو قاطع کی آنکھ کی روشنی ختم کرنا ممکن ہے، مساوات اور مواصلت ممکن ہے، لہٰذا یہاں پر قصاص لیا جائے گا۔ چنانچہ اس کی صورت، قصاص کی صورت مصنف لکھتے ہیں کہ آئینہ ہے، اس کو گرم کریں گے، اور اگر ایک آنکھ کو مارا تھا اور ایک ہی آنکھ کی روشنی غائب ہوئی ہے تو اس ایک آنکھ کے علاوہ، دائیں ہے تو دائیں، بائیں ہے تو بائیں، اس ایک آنکھ کے علاوہ پورے چہرے کو بھیگی روئی اور گیلی روئی سے ڈھانک دیا جائے گا تاکہ اس کی گرمی کا اثر دوسرے اور حصے پر نہ پڑے، تو پورے حصے کو ڈھک دیا جائے گا اور صرف وہ ایک آنکھ کھلی رکھی جائے گی، اور آئینہ کو اتنا پگھلایا جائے گا، پگھلا کر کے اس کی آئینہ کو گرم کیا جائے گا، اور پھر وہ گرم آئینہ اس کی آنکھ کے سامنے اتنی دیر تک رکھا جائے گا جس میں اس کی آنکھ کی روشنی ختم ہو جائے، اس سے یوں قصاص لیا جائے گا۔ اور کسی شخص نے کسی شخص کی آنکھ پر مارا پھر اسے نکال دیا، فلا قصاص علیہ، تو اس پر قصاص واجب نہیں ہوگا۔ پھر اگر آنکھ باقی ہے اور اس کی روشنی ختم ہو گئی ہے تو اس پر قصاص واجب ہوگا، آئینہ کو اس کے لیے گرم کیا جائے گا اور اس کے چہرے پر تر روئی، گیلی روئی رکھ دی جائے گی اور آئینہ کو آنکھ کے مقابل کیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے۔ وفی السن القصاص، اور دانت میں قصاص ہے۔ قرآن نے کہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، چونکہ صراحت کے ساتھ قرآن بیان کرتا ہے اس لیے دانت میں قصاص واجب ہوگا۔ کسی نے اگر کسی کا دانت توڑ دیا ہے تو قصاصاً اس کا دانت توڑا جائے گا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی خاتون نے کسی باندی کو تماچا مارا، تھپڑ لگایا، جس کی وجہ سے اس کے آگے کے دانت ٹوٹ گئے۔ یہ مقدمہ پہنچا آپ کی عدالت میں، آپ نے ضاربہ خاتون کے لیے قصاص کا فیصلہ کیا، کہا کہ تم سے قصاص لیا جائے گا۔ پھر قصاص میں دیکھا جائے گا کہ جو دانت ٹوٹا ہے وہی دانت توڑا جائے گا، یہ نہیں کہ ٹوٹا ہے کوئی اور دانت اور بدلے میں کوئی اور دانت توڑ دیا جائے، جو دانت ٹوٹا ہے بدلے میں وہی دانت اس کا توڑا جائے گا۔ وفی السن القصاص، اور دانت میں قصاص ہے۔ آگے وہی ضابطہ بتا رہے ہیں جو ضابطہ بھی اوپر آیا، وفی کل شجۃ یمکن فیہا المماثلۃ القصاص، اور ہر وہ زخم جس میں مماثلت ممکن ہے اس میں قصاص ہے۔ قرآن نے کہا والجروح قصاص، اور زخموں کا بدلہ ہے، زخم کا قصاص لیا جائے گا، چونکہ قصاص نام ہی ہے بدلے کا، تو جہاں پر بالکل برابر سے بدلہ لیا جا سکتا ہو وہاں پر قصاص لیا جائے گا، اور جہاں پر بدلہ ممکن نہ ہو، قصاص ممکن نہ ہو، چونکہ قصاص اور بدلے کے لیے مساوات، مماثلت ضروری ہے، جہاں پر مساوات نہیں تو گویا وہاں پر قصاص نہیں، تو اس صورت میں قصاص نہیں لیا جائے گا، وہاں پر دیت واجب ہوگی۔ ولا قصاص فی عظم، اور ہڈی میں قصاص نہیں ہے۔ دانت تو چونکہ قرآن نے صراحت کے ساتھ دانت کا بیان کیا ہے، اس لیے دانت میں تو قصاص واجب ہوگا۔ دانت کے علاوہ اور کوئی ہڈی توڑ دیا ہے، مثلا وہ نصف بازو سے یہ نصف کلائی ہے وہاں سے کاٹ دیا، تو ہڈی ہے اور ہڈی میں بظاہر مماثلت ممکن نہیں ہے، اس لیے ہڈی میں قصاص نہیں ہوگا۔ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما، ان دونوں حضرات کی یہی رائے ہے، کہتے ہیں کہ ہڈیوں میں قصاص نہیں ہے، الا فی السن، مگر دانت میں، چونکہ دانت کا تذکرہ بھی اوپر آیا، قرآن نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ولیس فیما دون النفس شبہ عمد، اور جان سے کم میں شبہ عمد نہیں ہے۔ وانما هو عمد او خطا، وہ یا تو عمد ہوگا یا خطا۔ شبہ عمد کہتے ہیں غیر دھاردار چیز سے مارنا، ایسی چیز سے جو ہتھیار بھی نہ ہو اور نہ ہتھیار کے قائم مقام ہو، ایسی چیز سے مارا اور وہ مر گیا، یا صاحبین کے نزدیک عام طور پر جس سے نہ مرتا اس سے مارا اور وہ مر گیا۔ تو شبہ عمد کا تحقق صرف جان میں ہوگا، جان کے علاوہ جو جان سے کم تر اعضاء اور جوارح ہیں وہاں پر شبہ عمد کا تحقق نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر دھاردار سے مارے یا غیر دھاردار سے مارے، اگر جان بوجھ کر کے ہے تو عمد، اور اگر دھوکے سے ہے تو خطا،
اس لیے شبہ آمد کا تحقق صرف جان میں ہوگا، جان سے کم تر جو اعضاء اور جوارح ہیں، اطراف ہیں، اس میں شبہ آمد کا تحقق نہیں ہوگا، خطا ہوگا یا پھر آمد ہوگا، پھر دونوں کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اور جان سے کم میں شبہ آمد نہیں ہے، وہ یا تو آمد ہوگا یا خطا۔ ولا قصاص بین الرجل والمرأة فیما دون النفس، مرد و عورت کے درمیان قصاص نہیں ہے جان سے کم میں۔ بحیثیت جان، نفس، مرد اور عورت، آزاد اور غلام سب برابر ہیں، لیکن اس کے جو اطراف ہیں اعضاء اور جوارح، ان کی حیثیت مال کی سی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے ہاتھ کی قیمت 500 دینار بتائی ہے اور عورت کے ہاتھ کی 250 دینار بتائی ہے قیمت۔ تو چونکہ اعضاء اور جوارح جو اطراف ہیں ان کی حیثیت مال کی سی ہے، اور مالی اعتبار سے آزاد اور غلام میں عورت اور مرد کے اعضاء میں مماثلت ممکن نہیں ہے، لہٰذا مرد نے اگر عورت کا ہاتھ توڑ دیا یا عورت نے مرد کا ہاتھ توڑ دیا تو قصاص نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس میں دیت واجب ہوگی، اور دیت کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اور قصاص نہیں ہے مرد و عورت کے درمیان جان سے کم میں، ولا بین الحر والعبد، نہ آزاد اور غلام کے درمیان، اس لیے کہ دونوں کے اطراف بحیثیت مال برابر نہیں ہوں گے۔ ولا بین العبدین، اور نہ دو غلاموں کے درمیان، اس لیے کہ غلاموں کی قیمت الگ الگ ہوتی ہے، لہذا مالی اعتبار سے دو غلاموں کے اطراف بھی یکساں نہیں ہوں گے۔ ویجب القصاص فی الاطراف بین المسلم والکافر، کافر اور مسلمانوں کے درمیان اطراف میں قصاص واجب ہوگا۔ کافر سے مراد کافر ذمی ہے جو دارالاسلام میں ہے، تو دارالاسلام میں بحیثیت جان، بحیثیت اطراف وہ ایک مسلمان کی طرح، لہٰذا جو قیمت مسلمان کے ہاتھ کی ہوگی، مسلمان کے پاؤں کی ہوگی، وہی قیمت ایک ذمی کی ہوگی۔ جب یہاں پر بحیثیت مال اطراف میں مساوات اور مماثلت ہے تو پھر ان دونوں کے درمیان قصاص ہوگا، اور قصاص واجب ہوگا اطراف میں مسلمان اور کافر کے درمیان۔ کافر سے مراد کافر ذمی ہے۔ ومن قطع ید رجل من نصف الساعد او جرحہ جائفۃ فبرأ منها فلا قصاص علیہ، اور کسی نے کسی شخص کا ہاتھ کاٹ دیا نصف کلائی سے، او جرحہ جائفتن، یا اس کو ایسا زخم لگا دیا جو پیٹ تک پہنچ گیا، پھر اس سے ٹھیک ہو گیا، فلا قصاص علیہ، تو اس پر قصاص نہیں ہوگا۔ نصف کلائی سے اگر کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا ہے، توڑ دیا ہے، تو قاطع کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ اس سے دیت لی جائے گی، اس لیے کہ نصف کلائی ہے ہڈی، اور ہڈی میں مساوات مماثلت ممکن ہے نہیں، لہٰذا قصاص نہیں بلکہ اس کی دیت واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے زخم لگا دیا، جائفہ اس زخم کو کہتے ہیں جو پیٹ یا پشت یا سینے کے جوف تک پہنچ جائے، اندرونی حصے تک پہنچ جائے۔ جائفہ اس زخم کو کہتے ہیں جو پیٹ یا پشت یا سینے کے جوف تک پہنچ جائے۔ اگر کسی نے ایسا زخم لگایا ہے اور پھر اس سے ٹھیک ہو گیا ہے تو قصاص واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ عام طور پر ایسا زخم لگنے کے بعد انسان کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے، عام طور پر آدمی مر جاتا ہے، الا ماشاء اللہ کوئی بچ گیا۔ بدلے میں اس کو ایسا زخم لگایا جس سے وہ شفا یاب ہو جائے، بچ جائے، بظاہر ممکن نہیں ہے، اس لیے اس میں قصاص واجب نہیں ہوگا بلکہ اس کی دیت واجب ہوگی۔ زخم لگایا اور زخم لگانے کے بعد وہ بیچارہ مر گیا تو اب قصاص ہوگا، اس لیے کہ وہ اس صورت میں قاتل بن جائے گا، اس لیے قصاص واجب ہوگا۔ اور کسی نے کسی شخص کا ہاتھ نصف کلائی سے کاٹ دیا یا اس کو پیٹ کا زخم لگا دیا، جائفہ ایسا زخم لگا دیا جو پیٹ یا سینے یا پشت کے جوف تک پہنچ گیا، پھر اس سے ٹھیک ہو گیا، فلا قصاص علیہ، تو اس پر قصاص نہیں ہوگا بلکہ دیت واجب ہوگی۔ وَإِذَا كَانَ يَدُ الْمَقْطُوعِ صَحِيحَةً وَيَدُ الْقَاطِعِ شَلَّاءَ أَوْ نَاقِصَةَ الْأَصَابِعِ فَالْمَقْطُوعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ الْيَدَ الْمَعِيبَةَ وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهَا وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْأَرْشَ كَامِلًا، اور اگر مقطوع کا ہاتھ صحیح تھا اور کاٹنے والے کا ہاتھ شل تھا یا انگلیاں ناقص تھی، تو مقطوع کو اختیار ہے، اگر چاہے تو عیب دار ہاتھ کو کاٹ دے، ولا شیء لہ غیرہا، اور اس کے لیے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر چاہے تو پورا تاوان وصول کر لے۔ جس آدمی نے ہاتھ کاٹا ہے دوسرے شخص کا، تو خود کاٹنے والے کا ہاتھ شل تھا، ٹھیک طور سے کام نہیں کر رہا تھا، یعنی پورے طور پہ ختم نہیں تھا بلکہ کسی نہ کسی اعتبار سے اس کے اندر نقص تھا، شل تھا ہاتھ، یا اس کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی، انگلیاں ناقص تھی، اور جس کا ہاتھ کاٹا ہے
اس کا ہاتھ بالکل تندرست تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، صحیح سالم تھا۔ تو ایسی صورت میں جب اس نے شل جس کا ہاتھ تھا اس نے کسی کا صحیح ہاتھ کاٹ دیا ہے تو اس مقطوع کو اختیار ہے، اگر چاہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دے اور چاہے تو دیت وصول کر لے۔ کیوں؟ یہ اختیار اس لیے ہے کہ اگر وہ قصاص لیتا ہے تو قصاص میں بظاہر جہاں سے کاٹا وہاں سے کاٹنا ممکن تو ہے، لیکن جس طرح صحیح سالم اس کا ہاتھ کاٹا ہے اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، وہ تو اپنا حق پورا طور پر وصول نہیں کر سکے گا۔ اور اگر پورا حق وصول کرنا چاہتا ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹے، اس کا تاوان لے لے۔ لہٰذا ان دونوں صورتوں میں اس کو اختیار ہوگا، چاہے تو وہ اس کا ناقص ہی ہاتھ وہ کاٹ دے اور اپنے دل کو تسلی دے لے، اور اگر چاہے تو اس کا ہاتھ نہ کاٹے، وہ اس کا تاوان لے لے۔ اور اگر مقطوع کا ہاتھ صحیح تھا اور قاطع کا ہاتھ شل تھا یا انگلیاں ناقص تھی تو مقطوع کو اختیار ہے، اگر چاہے تو عیبدار ہاتھ کو کاٹ دے، ولا شیء لہ غیرھا، اور اس کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر چاہے تو پورا تاوان وصول کر لے۔